ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ پرہیزگار لوگ جنتی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ یہاں آ جاؤ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنج و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے شاہی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکال دیے جائیں۔ میرے بندوں کو اے نبی خبر دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت درد اور دکھ دینے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت میں اخوت اسلامی کا ایک منظر۔ جہنم والوں کا ذکر کر کے اب جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ باغات اور نہروں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کو بشارت سنائی جائے گی کہ اب تم ہر آفت سے بچ گئے، ہر ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے مطمئن ہو گئے، نہ نعمتوں کے زوال کا ڈر، نہ یہاں سے نکالے جانے کا خطرہ، نہ فنا کی کمی۔ اس جنت کے دلوں میں گو دنیاوی رنجشیں باقی رہ گئی ہوں، مگر جنت میں جاتے ہی ایک دوسرے سے مل کر تمام کینے کپٹ کاوشیں دھل جائیں گی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سینے بے کینے ہو جائیں گے۔ چنانچہ مرفوع حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمن جہنم سے نجات پا کر جنت دوزخ کے درمیان کے پل پر روک لیے جائیں گے۔ جو ناچاقیاں اور ظلم آپس میں تھے ان کا ادلا بدلا ہو جائے گا اور پاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ وغیرہ میں ہے۔ اشتر نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس طلحہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، تو آپ نے کچھ دیر کے بعد اسے اندر بلایا۔ اس نے کہا کہ شاید ان کی وجہ سے مجھے آپ نے دیر میں اجازت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ ہے۔ کہا پھر تو اگر آپ کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہوں تو بھی آپ مجھے اسی طرح روک دیں۔ آپ نے فرمایا بے شک مجھے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں اور عثمان ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی شان میں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ خفگی تھی ہم نے دور کر دی، بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے تخت شاہی پر جلوہ فرما ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عمران بن طلحہ علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب جمل سے فارغ ہونے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں مرحباً کہا اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد طلحہ ان میں سے ہے جن کے دلوں کے غصے اللہ تعالیٰ دور کر کے بھائی بھائی بنا کر جنت کے تختوں پر آمنے سامنے بٹھائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سن کر فرش کے کونے پر بیٹھے ہوئے دو شخصوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عدل اس سے بڑا ہوا ہے کہ جنہیں آپ کل قتل کریں ان کے بھائی بھائی بن جائیں۔ آپ نے غصے سے فرمایا اگر اس آیت سے مراد میرے اور طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ نہیں تو اور کون ہوں گے؟ اور روایت میں ہے کہ قبیلہ ہمدان کے ایک شخص نے یہ کہا تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے اس دھمکی اور بلند آوازی سے یہ جواب دیا تھا کہ محل ہل گیا۔ اور روایت میں ہے کہ کہنے والے کا نام حارث اعور تھا، اور اس کی اس بات پر علی رضی اللہ عنہ نے غصہ ہو کر جو چیز آپ کے ہاتھ میں تھی وہ اس کے سر پر مار کر یہ فرمایا تھا۔ ابن جرموز جو زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا جب دربار علی میں آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی دیر بعد اسے داخلے کی اجازت دی۔ اس نے آ کر زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بلوائی کہہ کر برائی سے یاد کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے منہ میں مٹی، میں اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم تو انشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بابت اللہ کا یہ فرمان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم بدریوں کی بابت یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کثیر النواء کہتے ہیں میں ابو جعفر محمد بن علی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے دوست آپ کے دوست ہیں اور مجھ سے مصالحت رکھنے والے آپ سے مصالحت رکھنے والے ہیں، میرے دشمن آپ کے دشمن ہیں اور مجھ سے لڑائی رکھنے والے آپ سے لڑائی رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بری ہوں۔ اس وقت جعفر رحمہ اللہ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو یقیناً مجھ سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں، ناممکن کہ میں اس وقت ہدایت پر قائم رہ سکوں۔ ان دونوں بزرگوں یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے تو اے کثیر محبت رکھ،
اگر اس میں تجھے گناہ ہو تو میری گردن پر۔ پھر آپ نے اسی آیت کے آخری حصے کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ ان 10 شخصوں کے بارے میں ہے: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ یہ آمنے سامنے ہوں گے تاکہ کسی کی طرف کسی کی پیٹھ نہ رہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں: مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا میری بیوی ام المؤمنین کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں، جس میں نہ شور و غل ہے نہ تکلیف و مصیبت۔ یہ جنتی جنت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا: اے جنتیوں، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ بنو گے، اور ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ اور آیت میں ہے کہ وہ تبدیلی مکان کی خواہش ہی نہ کریں گے، نہ ان کی جگہ ان سے چھینیں گے۔ اے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ارحم الراحمین ہوں اور میرے عذاب بھی نہایت سخت ہیں۔ اسی جیسی آیت اور بھی گزر چکی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مؤمن بندے کو امید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی رکھنا چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا بھی حال سنا دیجئے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا: ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک ہوشیار اور علم والے فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا: کیا اس بڑھاپے کے دبوچ لینے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا: بالکل سچی، آپ کو لائق نہیں کہ نا امید لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ کہا: اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت۔ آیت میں لفظ ضیف واحد اور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے، جیسے زور اور سفر۔ یہ فرشتے تھے جو بصورت انسان سلام کر کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ آپ نے بچھڑا کاٹ کر اس کا گوشت بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لا رکھا۔ جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو ڈر گئے اور کہا کہ ہمیں تو آپ سے ڈر لگنے لگا۔ فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ڈریے نہیں، پھر اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت سنائی، جیسے کہ سورہ ہود میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی بیوی صاحبہ سارہ کے بڑھاپے کو سامنے رکھ کر اپنا تعجب دور کرنے اور وعدے کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا اس حالت میں ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ فرشتوں نے دوبارہ زوردار الفاظ میں وعدے کو دہرایا اور نا امیدی سے دور رہنے کی تعلیم کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میں مایوس نہیں ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ میرے رب اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی باتوں پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں۔